اب اس اجلاس کی پہلی تقریر بعنوان تزکیہ اموال الہی جماعتوں کا خاصہ، اس عنوان پر محترم مولانا خورشید احمد صاحب انور وکیل المال تحریک جدید قادیان تقریر فرمائیں گے۔ تشریف لائیں۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم صدر اجلاس اور سامعین کرام، جلسہ سالانہ قادیان کی اس مبارک نشست میں خاکسار حسب ارشاد تزکیہ اموال الہی جماعتوں کا خاصہ کے موضوع پر اپنی بساط کے مطابق آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ حاضرین کرام، دین فطرت ہونے کے ناطے یہ امتیاز صرف اسلام کو حاصل ہے کہ اس نے جہاں انسان کے جسمانی اور روحانی تزکیہ کے لیے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سورہ ذاریات آیت 57 کے پر حکمت قرآنی الفاظ میں پیدائش انسانی کی اصل غرض عبادت و ذکر الہی بیان فرمائی ہے۔ وہاں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون سورہ آل عمران آیت 93 کا ارشاد صادر فرما کر خدمت دین و انسانیت کے لیے اپنے محبوب ترین اموال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو بھی دینی فرائض کا ایک اہم حصہ قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے کم و بیش 20 مقامات پر مسلمانوں کو اعمال صالحہ بجا لانے کی تلقین کے ضمن میں قیام نماز اور ادائیگی زکوٰۃ کو لازم پکڑنے کی یکجائی تاکید فرمائی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ سورہ البقرہ آیت 111۔ یعنی نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو، اور جو بھلائی بھی تم خود اپنی خاطر آگے بھیجتے ہو اسے اللہ کے حضور موجود پاؤ گے۔ یقیناً اللہ اس پر نظر رکھے ہوئے ہے جو تم کرتے ہو۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں قیام نماز اور ادائیگی زکوٰۃ دونوں اسلامی ارکان کا بدنی اور مالی عبادات کی سردار کے طور پر ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ جس طرح اقیموا الصلاۃ کے حکم میں فرائض، سنن اور نوافل سبھی شامل ہیں، اسی طرح زکوٰۃ مفروضہ کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے صدقات، لازمی و طوعی چندہ جات اور انفاق فی سبیل اللہ کی مختلف صورتیں بھی وآتوا الزکاۃ کے حکم کے تابع ہی شمار ہوتی ہیں۔ عربی زبان میں زکوٰۃ کا مفہوم پاکیزگی اور نشو و نما سے مرکب ہے۔ بنابراین جو مال بھی تزکیہ اور حصول برکت کی نیت سے خرچ کیا جائے زکوٰۃ ہی کے دائرہ میں آتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم سورہ توبہ آیت 103۔
یعنی تو ان کے مالوں میں سے صدقہ قبول کر لیا کر، اس ذریعہ سے تو انہیں پاک کرے گا اور ان کا تزکیہ کرے گا اور ان کے لیے دعا کیا کر، یقیناً تیری دعا ان کے لیے سکینت کا موجب ہوگی، اور اللہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ سامعین کرام، ارشاد نبوی الخلق و عیال اللہ کے مطابق سب انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک برابری کا درجہ رکھتے ہیں اور حق ملکیت میں برابر کے شریک ہیں، تاہم وہ اپنے وسائل اور استعدادوں کے لحاظ سے مقدار ملکیت میں مساوی نہیں ہیں۔ اس تفاوت کی وجہ سے کسی کمزور، بے وسیلہ اور نادار کو اس تفاوت کی وجہ سے کسی کمزور، بے وسیلہ اور نادار کو اس کے پیدائشی حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ ارشاد ربانی بھی یہی ہے کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، سورہ زاریات آیت 20، یعنی امراء کے مالوں میں مانگنے والوں اور جو مانگ نہیں سکتے ان کا بھی حق ہے۔ اسی مضمون پر روشنی ڈالتے ہوئے سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قرآن کریم میں اس امر کا اشارہ پایا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کی غرض در حقیقت امراء کے مالوں کو پاک کرنا ہے، یعنی ان کے مالوں میں جو ملک کے دوسرے لوگوں کی محنت اور ان کے حقوق کا ایک حصہ شامل ہو گیا ہے، اس کو ادا کر کے خالص ان کا حق علیحدہ کر دینے کے لیے یہ ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، کہ لوگوں کے مالوں سے صدقہ لے اور اس طرح ان کو پاک کر، یعنی ان کے مال اس ذریعہ سے ہر قسم کی ملونی سے پاک ہو جائیں۔ پھر فرماتا ہے، چاہیے کہ یہ مال امراء سے وصول کیے جائیں اور ان سے غربا کو ترقی کی طرف لے جایا جائے۔ احمدیت یعنی حقیقی اسلام، بحوالہ انوار العلوم، جلد 8، صفحہ 307۔ ادائیگی زکوٰۃ کی ایک اور حکمت بیان کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں، انسان جب مال کماتا ہے تو خواہ وہ کتنی ہی کوشش کرے کہ حرام مال اس کے مال میں شامل نہ ہو، لیکن یہ بات بالکل ممکن ہے کہ غلطی سے ناجائز مال اس کے مال میں مل جائے۔ اس مال کو کھا کر اس انسان کے گوشت و پوست میں کوئی برکت پیدا نہ ہوگی اور نہ اس کے دوسرے مال میں اس کے ذریعہ کوئی برکت ہوگی، لیکن جب یہ شخص سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت اپنے مال میں سے ایک حصہ زکوٰۃ کا نکالتا رہے گا تو اس کا مال پاک ہوتا رہے گا، اور اگر کوئی حصہ مال کا غیر طیب تھا تو وہ اس کی جان یا اس کے نفس پر خرچ نہ ہوگا، بلکہ زکوٰۃ کے ذریعہ سے حقیقی مالک یعنی خدا تعالیٰ کے پاس واپس چلا جائے گا۔ برکات الدعا، برکات خلافت، بحوالہ انوار العلوم، جلد 2، صفحہ 225۔ سامعین کرام، مومن چونکہ ہر آن اپنے مولا کی رضا اور خوشنودی کا حریص ہوتا ہے، اس لیے وہ عبادت و ذکر الہی میں مداومت اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کے بھی کسی موقع کو کبھی رائیگاں جانے نہیں دیتا۔ مومن کے اسی امتیازی وصف کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، سورہ البقرہ آیت 3 و 4۔ یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت دینے والی ہے ان متقیوں کو جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم انہیں رزق دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں
مومنین کی من جملہ دیگر خصوصیات کے ایک اہم خاصیت یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ نماز کی طرح انفاق فی سبیل اللہ کو بھی ایک عبادت سمجھ کر بجا لاتے ہیں، اور ان کے اس نیک عمل کے پس پردہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کی شکر گزاری اور اس کے مزید فضلوں کی امید کار فرما ہوتی ہے۔ اس باب میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ اسوہ یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے تنگی اور فراخی دونوں زمانے پائے، اور ان دونوں زمانوں میں آپ کے اخلاق فاضلہ کھل کر دنیا کے سامنے آئے۔ آپ کی کیفیت ہمیشہ ایک ایسے مسافر کی رہی جو کچھ دیر کسی درخت کے سائے میں آرام کرنے کے بعد اپنی اگلی منزل کی طرف کوچ کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی بے شمار دولتیں عطا فرمائیں، مگر آپ نے ایک لحظہ کے لیے بھی انہیں اپنی تحویل میں رکھنا گوارا نہیں کیا، بلکہ جب بھی کوئی تحفہ، نذرانہ اور مال غنیمت آپ کی خدمت میں پیش ہوا، آپ نے اسے اسی وقت راہ خدا میں لٹا دیا، اور اپنی وفات کے بعد بجز ایک خچر اور ایک تلوار کے کچھ بھی ترکہ نہیں چھوڑا۔ آپ کے اسی عظیم خلق کے بارے میں آپ کے عاشق صادق سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود مہدی موعود علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اور جو اخلاق کرم اور جود اور سخاوت اور ایثار اور فتوت اور شجاعت اور زہد اور قناعت اور اعراض عن الدنیا کے متعلق تھے، وہ بھی آن حضرت کی ذات مبارک میں ایسے روشن اور تاباں اور درخشاں ہوئے کہ مسیح کیا دنیا میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے اخلاق ایسی وضاحت تامہ سے روشن ہو گئے ہوں۔ براہین احمدیہ بحوالہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 299۔ سامعین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی چونکہ براہ راست آپ کی صحبت میں تربیت پائی تھی، اس لیے جب بھی خدا اور اس کے رسول کی طرف سے کسی نوع کی مالی قربانی کا کوئی مطالبہ ہوا، یہ نیک اور سعید روحیں والہانہ انداز میں لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھیں، اور انہوں نے حسب مراتب اپنا سب کچھ راہ خدا میں نچھاور کر دیا۔ خلفائے راشدین اور جلیل القدر صحابہ کرام ہی کی طرح قربانی و ایثار کی پیکر صحابیات بھی آگے آئیں۔ رفتہ رفتہ جنت کے خریداروں کی یہ قطار لمبی ہوتی چلی گئی اور ہزاروں سے تجاوز کر گئی۔ ان سب کی نگاہوں میں یہ بڑا ہی سستا سودا تھا، بہت مبارک تجارت تھی جس میں خسارے کا کوئی بھی اندیشہ نہیں تھا۔ ان کے دلوں میں معزن قربانی و ایثار کے اسی مومنانہ جذبہ کے مد نظر خدائے ذوالعرش نے بھی انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے تمغہ خوشنودی سے سرفراز کیا اور دنیا میں ہی انہیں جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ اسلامی تاریخ شاہد ہے کہ مسلمان جب تک سلف صالحین کے نقوش قدم پر گامزن رہے، ہر شعبہ عمل میں دن دونی اور رات چوگنی ترقیات حاصل کرتے چلے گئے، مگر جیسے ہی انہوں نے اس روشن ڈگر کو خیر بات کہا، ہر میدان میں شکست و ناکامی ان کا مقدر بن گئی، اور اسلام چاروں طرف سے اغیار کے حملوں کا شکار ہو کر مایوسی اور افراتفری کے عالم میں گرفتار ہو گیا۔ ہر سو چھائے ہوئے یاس و کنوتیت کے انہی دبیز سایوں میں مقدس بانی سلسلہ علیہ احمدیہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود مہدی موعود علیہ السلام نے باذن الہی تجدید و احیاء دین کا بیڑا اٹھایا، اور 23 مارچ 1899 کو بمقام لدھیانہ
ایک ایسی فدائی جماعت کی بنیاد رکھی جس کا ہر فرد نشہ حب اسلام سے سرشار تھا۔ اس مقدس گروہ کے ہر فرد نے باری باری آپ کے دست مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ کر من جملہ دیگر شرائط بیعت کے اس عام شرط کو بھی ہمیشہ حرز جان بنائے رکھنے کا پختہ عہد کیا کہ وہ دین اور دین کی عزت اور ہمدردی اسلام کو اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی عزت اور اپنی اولاد اور اپنے ہر یک عزیز سے زیادہ تر عزیز سمجھے گا۔ اشتہار تکمیل تبلیغ 12 جنوری 1899۔ اسی عہد بیعت کی مناسبت سے حضور نے اپنے متبعین کو اس امر کی تلقین فرمائی کہ ہر شخص جو اپنے تئیں بیعت شدوں میں داخل سمجھتا ہے اس کے لیے اب وقت ہے کہ اپنے مال سے بھی سلسلہ کی خدمت کرے۔ ہر ایک شخص کا صدق اس کی خدمت سے پہچانا جاتا ہے۔ عزیزو، یہ دین کے لیے اور دین کی اغراض کے لیے خدمت کا وقت ہے۔ اس وقت کو غنیمت سمجھو کہ پھر کبھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ کشتی نوح بحوالہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 38۔ نیز فرمایا، اور تم اے میرے عزیزو، میرے پیارو، میرے درخت وجود کی سرسبز شاخو، جو خدا تعالیٰ کی رحمت سے جو تم پر ہے، میرے سلسلہ بیعت میں داخل ہو اور اپنی زندگی اور اپنا آرام اور اپنا مال اسلام میں فدا کر رہے ہو۔ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ میں جو کچھ کہوں تم اسے قبول کرنا اپنی سعادت سمجھو گے اور جہاں تک تمہاری طاقت ہے دریغ نہیں کرو گے، لیکن میں اس خدمت کے لیے معین طور پر اپنی زبان سے تم پر کچھ فرض نہیں کر سکتا، تاکہ تمہاری خدمتیں نہ میرے کہنے کی مجبوری سے بلکہ اپنی خوشی سے ہوں۔ فتح اسلام بحوالہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 33۔ معمور زمانہ کے دست مبارک پر بیعت کی سعادت حاصل کرنے والا یہ وہ پاک باز گروہ تھا جو مسیح محمدی کی آواز من انصاری اللہ کے جواب میں نانو انصار اللہ کا نعرہ بلند کرتے ہوئے آگے بڑھا اور الہام الہی ینصرو کا رجالا نوحی الیہم من السماء کا مصداق بن کر ہمیشہ کے لیے آپ کا معین و مددگار بن گیا۔ بمطابق ارشاد نبوی یہ وہ منظم روحانی جماعت تھی جو ہر آن اپنا تن، من اور دھن معمور وقت کے ایک اشارہ پر قربان کرنے کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہی۔ آئیے شمع صداقت کے ان پروانوں کے بے پناہ جذبہ خلوص و اثار کے چند ایمان افروز واقعات سماعت کیجیے۔ صدیقیت اور فاروقیت کے جذبہ سے سرشار حضور کے انتہائی مخلص اور فدائی رفیق حضرت حکیم مولانا نور الدین رضی اللہ عنہ نے کمال ارادت کے ساتھ آپ کی خدمت میں تحریر کیا، میں آپ کی راہ میں قربان ہوں، میرا جو کچھ ہے میرا نہیں آپ کا ہے۔ حضرت پیر و مرشد، میں کمال راستی سے عرض کرتا ہوں کہ میرا سارا مال و دولت اگر دینی اشاعت میں خرچ ہو جائے تو میں مراد کو پہنچ گیا۔ فتح اسلام بحوالہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 36۔ حضرت مولانا ممدوح کے یہ منکسرانہ الفاظ محض محبت و عقیدت کا سطحی اظہار نہیں تھے، بلکہ عملی طور پر بھی آپ نے اپنا سارا مال دین کی راہ میں خرچ کر کے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے نمونوں کو زندہ کر دیا۔ حضرت ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب بھی مالی خدمات میں اس درجہ آگے بڑھے کہ بالآخر حضور علیہ السلام کو انہیں لکھنا پڑا کہ اب آپ کو مالی قربانی کی ضرورت نہیں۔ ایک مرتبہ بمقام لدھیانہ ایک اشتہار کی اشاعت کے لیے حضور کو 60 روپے کی ضرورت پیش آئی۔
حضور نے اس خدمت کے لیے حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی کے مشورہ سے جماعت کپور تھلا کو منتخب فرمایا، مگر حضرت منشی ظفر احمد صاحب نے جماعت کپور تھلا کے کسی بھی فرد سے ذکر کیے بغیر انتہائی رازداری سے اپنی اہلیہ کا ایک زیور فروخت کیا اور رقم لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس بات کا علم ہونے پر حضرت منشی اروڑا صاحب کپور تھلوی مسلسل 6 ماہ تک ان سے سخت ناراض رہے۔ خود حضرت منشی اروڑا صاحب کپور تھلوی ابتداً 15 روپے ماہوار پر ملازم تھے۔ حضور علیہ السلام کی وفات کے چند ماہ بعد قادیان آئے اور انہوں نے 3 پاؤنڈ یہ کہہ کر حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی خدمت میں پیش کیے کہ یہ اماں جان کو دے دیں، اور اتنا کہتے ہی وہ بلک بلک کر رونے لگ گئے۔ کچھ دیر بعد جب دل کا غبار کچھ ہلکا ہوا تو دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ میں بہت غریب آدمی تھا، جب بھی قادیان آتا تو دیکھتا کہ عمراء سلسلہ کی خدمت کے لیے بڑی بڑی رقمیں خرچ کرتے ہیں۔ میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوتی کہ کاش میں بھی حضور کی خدمت میں چاندی کی بجائے سونے کا سکہ پیش کر سکتا۔ جب میری تنخواہ کچھ زیادہ ہو گئی تو میں نے ایک ایک کر کے 3 پاؤنڈ خریدے، مگر جب دل کی آرزو پوری ہوئی تو یہ کہہ کر وہ پھر زاروں قطار رونے لگے، اور روتے روتے ہی انہوں نے اس فکرہ کو یوں مکمل کیا کہ جب پاؤنڈ میرے پاس جمع ہو گئے تو حضور کی وفات ہو گئی۔ حضرت چودھری رستم علی صاحب کی بحیثیت سب انسپکٹر 80 روپے ماہوار تنخواہ تھی، جس میں سے ہر ماہ باقاعدگی کے ساتھ چندہ بھجواتے۔ رفتہ رفتہ ترقی پا کر پروسیکیوٹنگ انسپکٹر بنے اور تنخواہ میں خاصا اضافہ ہو گیا، جس پر انہوں نے تحریر کیا کہ یہ اضافہ محض حضور کی دعاؤں کے طفیل حضور ہی کے لیے ہوا ہے، اس لیے اب میں ماہانہ 100 کی بجائے 180 روپے بھجوایا کروں گا۔ آپ اپنے اس عہد پر تا دم واپسی کاربند رہے، اور جب کسی نے دریافت کیا تو اشک بار آنکھوں سے جواب دیا کہ حضرت اقدس کے رخ انور کی ایک جھلک میری اس حقیر قربانی سے کہیں زیادہ بیش قیمت تھی۔ حضور نے منارۃ المسیح کی تعمیر کی تحریک فرمائی تو حضرت منشی شادی خان صاحب سیالکوٹی نے 4 پائیوں کے علاوہ گھر کا سارا سامان 300 روپے میں فروخت کر کے پوری رقم حضور کی خدمت میں پیش کر دی، جس پر حضرت اقدس نے خوشنودی کے اظہار کے ساتھ فرمایا کہ آپ نے تو حضرت ابوبکر صدیق کا نمونہ دکھایا ہے۔ یہ سنتے ہی واپس گھر گئے اور 4 پائیاں بھی فروخت کر کے رقم چندہ میں دے دی۔ حضرت حکیم فضل الدین صاحب بحیروی 300 روپیہ حضور کی خدمت میں بھجوا چکے تھے۔ انہیں علم ہوا کہ ازالہ اوہام کی تباعت کے لیے حضور کو رقم کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اسی وقت بیوی کے کچھ زیورات فروخت کر کے 100 روپیہ مزید قادیان بھجوا دیا۔ حضرت منشی عبدالعزیز صاحب اوجلوی نے صرف 6 روپیہ ماہوار تنخواہ پانے کے باوجود 155 روپے کی شکل میں اپنی کئی سال کی جمع پونجی حضور کی خدمت میں پیش کی۔ موضع سیکھواں کے 3 غریب کشمیری بھائیوں حضرت میاں جمال الدین صاحب، حضرت میاں خیر الدین صاحب اور حضرت میاں امام الدین صاحب، جو شاید روزانہ 3-4 آنے کی مزدوری کرتے تھے، نے بھی اپنی کل جمع کردہ رقم 50 روپے بسا دن کے سار حضور کی خدمت میں پیش کیے۔
حضرت بابو فقیر علی صاحب کے پاس چندہ لینے والے آئے۔ اس وقت ان کے پاس نقد رقم موجود نہیں تھی، البتہ تھوڑا سا آٹا گھر میں موجود تھا۔ آپ نے وہی چندہ میں دے دیا اور خود بھوکے ہی سو گئے۔ حضرت میاں شمس الدین صاحب درویش جسمانی طور پر اپاہج اور معذور اور نادار صاحبی تھے۔ آپ نے 1919 میں نظام وصیت میں شمولیت اختیار کی اور 1950 میں وفات پائی، لیکن غنا اور فدائیت کا یہ عالم تھا کہ عملاً انہوں نے نظام وصیت کے قیام سے بھی 4 سال قبل یعنی 1901 سے لے کر اپنی وفات کے 40 سال بعد یعنی 1990 تک کا چندہ وصیت ادا کیا۔ حضرت میاں محمد حسین صاحب مددگار کارکن دفتر میگزین قادیان توسیع مسجد مبارک کے لیے حسب استطاعت چندہ کی ادائیگی کر چکے تھے کہ محض اپنے بیٹے کی خواب کی بنا پر انہوں نے اپنی اہلیہ مرحومہ کا بچا کچا زیور بھی مسجد کی توسیع کے لیے چندہ میں دے دیا۔ سامعین کرام، مالی قربانیوں کے باب میں دور ثانی کے ان ممتاز اور جلیل القدر صحابہ کی طرح صحابیات نے بھی کئی درخشندہ مثالیں قائم کیں۔ مثلا مسجد مبارک کی توسیع کے لیے حضور کی تاریخ پر ام المومنین حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہا نے اپنا زیور فروخت کر کے 1000 روپیہ چندہ دیا۔ ایک دفعہ جلسہ سالانہ کے موقع پر مہمانوں کے رات کے کھانے کا کوئی انتظام نہ ہو سکنے پر آپ ہی کا ایک زیور فروخت یا رہن کر کے کھانے کا سامان لایا گیا۔ اخبار الفضل کے اجراء کے لیے بھی آپ نے اپنی 1000 روپیہ مالیت کی زمین چندہ میں دی۔ اسی طرح مسجد برلن جرمنی کے لیے بھی آپ نے اپنی ایک جائیداد فروخت کر کے 500 روپے ادا کیے۔ حضرت سیدہ ام ناصر صاحبہ حرم حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے بھی اخبار الفضل کے اجراء کے لیے اپنا بیش قیمت زیور پیش کیا، جس کا ذکر کرتے ہوئے حضور نے فرمایا، خدا تعالیٰ نے میری بیوی کے دل میں اسی طرح تحریک کی جس طرح حضرت خدیجہ کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تحریک کی تھی۔ الفضل اپنے ساتھ میری بے بسی کی حالت اور میری بیوی کی قربانی کو تازہ رکھے گا۔ مجلہ لجنہ امالہ بتقریب 7 سالہ جشن تشکر صفحہ 93۔ حضرت کریم بی بی صاحبہ اہلیہ حضرت منشی امام الدین صاحب کے پاس کافی زیور تھا۔ آپ نے تعمیر مسجد فضل لندن کے لیے اپنی والدہ مرحومہ کی نشانی کے طور پر صرف ایک زیور اپنے پاس رکھا، باقی تمام زیور پیش کر دیا۔ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب نیر نے اپنی اہلیہ کو صرف ایک مرتبہ سونے کی بالیاں بنوا کر دیں، جو چند روز بعد ہی غائب تھیں۔ دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ اللہ سے سودا کر لیا ہے، انہیں مسجد فضل لندن کے چندہ میں دے آئی ہوں۔ سامعین کرام، سیدنا حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے اپنے دعوی مسیحیت جنوری 1891 سے اپنے وصال مبارک 26 مئی 1908 تک 17 انقلاب آفرین مالی تحریکات فرمائیں، اور آپ کے جانثار صحابہ و صحابیات نے آپ کی ہر تحریک پر والہانہ لبیک کہتے ہوئے تزکیہ اموال کی عدیم المثال اور روشن مثالیں قائم کی۔ خود حضور علیہ السلام کے قلب صافی میں موزن جذبہ قربانی و اثار کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اپنی پہلی معرکۃ الآرا تصنیف براہین احمدیہ جز اول میں اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اسلام کی صداقت و حقانیت کے ثبوت میں دیے گئے دلائل کا جواب لکھنے والے کے لیے 10,000 روپیہ انعام دیے جانے کا اعلان فرمایا۔ اس زمانہ میں آپ کی کل غیر منقولہ جائیداد کی قیمت کم و بیش 10,000 روپے ہی تھی، جو آج کے مارکیٹ ریٹ کے مطابق کروڑوں روپے کے برابر ہوتی ہے۔
اعلائے کلمہ اسلام کی خاطر اپنی ساری جائیداد کو داؤ پر لگا دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ کام اسلام کا کوئی سچا عاشق ہی کر سکتا تھا۔ 24 نومبر 1905 کو حضور نے باذن الہی تبلیغ و اشاعت دین کے لیے معیاری قربانیاں کرنے والے مخلصین جماعت کے لیے بہشتی مقبرہ کا قیام فرمایا اور اس کے لیے وسیع رقبہ پر مشتمل اپنی ایک بیش قیمت زمین وقف فرمائی، جو آج کے حساب سے کئی کروڑ روپے مالیت کی بنتی ہے۔ جماعت کے لیے آپ کا یہ گراں قدر مستقل عطیہ بھی آپ کے فقید المثال جذبہ قربانی و ایثار کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ حاضرین کرام، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں وقت کے اسی برگزیدہ معمور پر ایمان لانے اور آخرین کے خوش نصیب زمرہ میں شامل ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ دور حاضر میں مالی قربانی کی جن چوٹیوں کو سر کرنے کی جماعت احمدیہ کو توفیق ملی ہے، وہ تاریخ مذاہب میں یقیناً ایک درخشندہ باب کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس جماعت کے پاس تیل اور پٹرول کی کوئی دولت نہیں، بلکہ اس کی کل جمع پونجی تو صرف وہ غریبانہ چندے ہیں جو مخلصین جماعت اپنا اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ کاٹ کر ادا کرتے ہیں۔ آج جبکہ ساری دنیا شدید مالی بحران سے دوچار ہے اور ہوش ربا گرانی کے عفریت نے ہر طبقہ کو بے حال کر رکھا ہے، اس کے باوجود ان مخلصین کے معیاری قربانی میں کوئی کمی آنے کی بجائے ہر سال بفضل تعالیٰ غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے، جس کی تازہ ترین مثال تحریک جدید کے چندے ہیں، جن میں فداکاران احمدیت نے سال گزشتہ کے بالمقابل 11,62,000 اسٹرلنگ پاؤنڈ یعنی قریباً 9 کروڑ 29 لاکھ اور 60,000 روپے کی زائد قربانی پیش کرنے کی توفیق پائی ہے۔ یہی حال جماعت کے دوسرے تمام چندوں کا ہے، جن کا گراف بفضل تعالیٰ ہر سال بلند سے بلند تر ہو رہا ہے۔ اس جہت سے آج روئے زمین پر بجز ہمارے اور کوئی بھی جماعت ایسی نہیں جو خود کو اللہ تعالیٰ کی اس آسمانی دعوت کا براہ راست مخاطب قرار دے سکے کہ ہا انتم ہاؤلائے تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، سورہ محمد آیت 39۔ یاد رہے کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اسی آیت کریمہ کے حوالے سے ہمیں یہ خوشخبری عطا فرمائی تھی کہ سنو، تم ہی وہ لوگ ہو جن کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز کا فکرہ ہے۔ اگر آپ غور کریں تو دل اللہ کی حمد میں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس حال میں ڈوب جائیں گے کہ ہمیں مخاطب کر کے خدا فرما رہا ہے کہ تمہیں چن لیا گیا ہے۔ اور یہ صورتحال آج سوائے جماعت احمدیہ کے تمام عالم اسلام میں کسی پر صادق نہیں آتی۔ ہا انتم ہاؤلائے، ہاؤلائے کے لفظ نے ایک مزید زور پیدا کر دیا۔ سنو سنو، تم ہی تو وہ ہو جن کو اس بات کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وہی سنت نبوی اس زمانے کی 1400 سال پہلے کی آج اگر کوئی جماعت زندہ کر رہی ہے تو وہ احمدیہ جماعت زندہ کر رہی ہے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 22 مئی 1998۔ سامعین کرام، ہمارا یہ اعزاز تقاضا کرتا ہے کہ ہم تزکیہ اموال کے باب میں اپنے اسلاف کی درخشندہ روایات کو ہمیشہ زندہ رکھیں اور جماعت کی روز افزوں عالمی ضروریات کے مطابق اپنی اس مومنانہ شان کو بلند سے بلند تر کرتے چلے جائیں تا غلبہ اسلام کی ان مبارک ساعتوں کو ہم بچشم خود مشاہدہ کر سکیں جن کی اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ معمور کو
پہم بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سامعین کرام، ہمارا یہ اعزاز تقاضا کرتا ہے کہ ہم تزکیہ اموال کے باب میں اپنے اسلاف کی درخشندہ روایات کو ہمیشہ زندہ رکھیں اور جماعت کی روز افزوں عالمی لے جائیں تا غلبہ اسلام کی ان مبارک ساعتوں کو ہم بچشم خود مشاہدہ کر سکیں جن کی اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ معمور کو پہم بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بیش از بیش توفیق عطا فرمائے، آمین بے رحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔